اس واسطے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اتنی محبت ہے تانوں انہاں نال تے جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی حیا مکا بیٹھے ہو. دین سراپا سوختن اندر طلب. اقبال کہتا ہے دین نام ہی کیا ہے؟ حضور کی طلب میں جل جانے کا نام ہے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نبی صدیق اکبر کی کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسم یجری حتی ما. یہ ہے طلب. صدیق اکبر کے دنیا سے جانے کا سبب بھی یہ بنا کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے گئے تو ما زال جسم یجری، صدیق اکبر کا جسم پگھلنے لگا. دین سراپا سوختن اندر طلب. ہاں جی، حضرت حسان بن ثابت فرمانے سن من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر کنت سواد لناظری فعمی علیک الناظر. حضور تسی میری اکھاں دا نور سی، جدوں تسی تشریف لے گئے میری اکھاں انیاں ہو گئیاں. حضور مینوں تو تہاڈا ہی ڈر سی کہ تسی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ. ہن تسی جویں تشریف لے گئے تے من شاء بعدک فلیمت، ہن جہدا دل کرے وہ مر جائے، مجھے اب کسی کا کوئی فکر نہیں، سارا جہدا سارے مر جائے. ہاں حضرت حسان بن ثابت فرماندے سن لہذا دین سراپا سوختن اندر طلب. انتہائش عشق و آغازش ادب. اقبال کہتا ہے یہ انتہا عشق ہے کہ آج بھی صدیق اکبر آپ دے قدم مبارکہ نو اپنے سینے نال لا کے لیٹے ہوئے. عشق یہ انتہا عشق ہے جڑا قرب صدیق اکبر نو حاصل ہے کائنات کسی نو بھی کوئی نہیں حاصل. لیکن آغازش ادب، لیکن او دی ابتدا جڑی وہ ادب ہے کہ سپ ایک نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے، کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئیں لڑے صدیق اکبر نو. ظاہر ہے جدوں سپ تے لڑے تو پھر بندے دی حشر و نشر ہو جاندا. سپ دا تو خالی نا سپ ہوئے سپ تے پورے گھر وچ لرزہ تاری ہو جاندا. تے صدیق اکبر نو یکے بعد دیگرے سپ تے ٹھوئیں لڑن تے جسم وچ حرکت پیدا ہون لگی، اینج کر کے کمن لگا. تے آپ نے جسم نو فرمایا ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے. ہاں اے بات ہے لم یتحرک مخافتہ. ایدا ترجمہ کرنے بندہ نچ پوے، نچدیاں نچدیاں مر بھی جائے نا. صدیق اکبر دے اے جڑا عمل ہے نا ایدا جواب نہیں. اسے واسطے حضرت عمر دے دور جدوں ایک بندے نے گل کی تھی کہ عمر ابو بکر سے بہتر ہے، آپ صحابہ نو جمع کر کے خطبہ دیتا. فرمایا سنیا کسی بندے گل کر دیتی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے. فرمایا سنو کی فرمایا جی، لیلۃ ابی بکر اے لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا کہ عمر کلا نہیں، عمر دا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تے صدیق اکبر دی غار والی جڑی رات والی نیکی ہے نا وہ پھر بھی افضل اور اعلی ہے. اے بات ہے. ہاں اے دی انتہا عشق تے ابتدا اے دا ادب ہے. اور اگے اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست. مولانا حضرت ابو دجانہ دے بارے خالی پٹی تے میں آپ دے بارے پڑھیا کہ آپ دا مبارک قد جڑا اتنا لمبا کوئی نہیں سی. ہاں جی حضرت ابو دجانہ دے بارے. لیکن ایک لوگ سمجھتے ہیں بندہ 6 فٹا قد ہوئے تے اندروں بندہ بوزدلاں دا پیو ہوئے اس قد نو اگ لاڑی ایڈا جسم ہوئے جناب 150 کلو وزن ہوئے. اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست قوتش از سختی اعصاب نیست. اقبال کہندا جڑا عشق دا زور تے پاور ہے نا، وڈا جسم ہونا تے موٹے موٹے ڈولے ہونے، مسٹر پاکستان ہوئے تے مسٹر پنجاب ہوئے تے حضور دی عزت واسطے مار روڈ تے نہ آوے اس مسٹر نو اگ لاڑی. ایڈے ڈولے مسٹر پاکستان، وہ ڈولے جو حضور دے کام نے عزت دے کام نہ آئے انہاں ڈولے نو کی کرنا ہے؟ آخر تو انہاں نو کیڑے ہی کھانا ہے. تے ہوے پنڈلیاں اتنیاں اتنیاں ہون. عبداللہ بن مسعود درختوں تے چڑھن، صحابہ ویکھ کے ہس پون. صحابہ حضور نے فرمایا کیوں ہسے ہو؟ انہاں کہا جی انہاں دی نکیاں نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسیاں. فرمایا تساں عبداللہ بن مسعود دی نکلیاں نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو کہ بھائی یہ نکیاں؟ فرمایا اللہ کے ہاں یہ اود پہاڑ سے بھی وزنی ہے. 3 میل ہے اود پہاڑ تے او دا وزن کوئی کر سکتا؟ کائنات دی کوئی مشین کہ انہوں چک کے وزن کرے بھئی اود پہاڑ دا وزن کتنا ہے؟ فرمایا نکیاں پنڈلیاں نہ. اقبال بھی یہی گل کی تھی زور عشق از باد و آب و خاک نیست
قوت سختی اعصاب نیز. اقبال کہندا جڑی عشق دی پاور ہے نا اور جسم بڑا ہونا تے نال کوئی اسلحہ ہونا تے نال پیچھے جناب غیر ملکی طاقتاں کھڑی ہونیاں تے نال دے جناب ایجنسیاں دی پاور ہونی نال پیسے دی پاور ہونی. اقبال کہندا عشق جڑا ہے نا ساریاں چیزاں نالوں بے نیاز ہے. عشق اپنی پاور رکھدا.